बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज हुकूमत ने जो बारीक वारदात डाली है सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की, ये एक अनोखी तरह का कब्जा था, अलग तरह का कब्जा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इख्तियार में कर लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को उस तरह से चलाया जाए जिस तरह से हुकूमत चाहती है। ये वारदात किस तरह डाली गई है और ये क्यों नाकाम हो जाएगी, ये सारे पहलू जरा मैं इसके आपके सामने रखता हूँ। कानून साजी की गई है, कानून साजी, ये कानून साजी नहीं हो सकती थी। कैसे नहीं हो सकती थी ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप ये देख लें कि इसमें किया क्या गया है, जिसको मैं कह रहा हूं कि वारदात डाली गई है। वारदात क्या है इसमें? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं है कि चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकते। आम तासुर ये दिया जा रहा है कि इस कानून साजी का सबसे अहम हिस्सा यह है कि चीफ जस्टिस खुद से आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, बल्कि 3 जजेस मिलकर आज खुद नोटिस का फैसला करेंगे। ये तो चले है ही, लेकिन ज्यादा अहम चीज जो इसमें हुई है वो अगर आप देखें वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस। और उसमें कहा गया है कि अ बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कमेटी कंप्राइजिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस इन ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी। और फिर लिखा है कि द डिसीजंस ऑफ द कमेटी शेल बी बाय मेजोरिटी। अच्छा, अब ये क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि कोई भी बेंच, यानी पहले एतराज ये उठा रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं उमर अता बंदयाल साहब, वो अपनी मर्जी का बेंच बना देते हैं जी, और उसमें हमारे जज तो शामिल ही नहीं करते, हमारे जज शामिल नहीं करते तो फैसले हमारे खिलाफ आ जाते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, जो बेंच बनेगा वो चीफ जस्टिस नहीं बनाएंगे, बेंच बनाएंगे टॉप 3 जजेस। सीनियोरिटी के लिहाज से 3 जो टॉप जजेस हैं वो बेंच बनाएंगे। कोई एक शख्स यानी चीफ जस्टिस का ये इख्तियार नहीं रहा कि वो बेंच बनाएगा। अच्छा, अब इससे क्या होगा? आप देखिए, इस वक्त सीनियोरिटी पे नंबर 1 ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदयाल साहब, उसके बाद हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, और उसके बाद हैं जस्टिस तारिक मसूद साहब। अब जो दूसरे और तीसरे नंबर के जज हैं यानी काजी फाइज ईसा और तारिक मसूद, सरदार तारिक मसूद, इन दोनों जजेस के बारे में आप जानते हैं कि इनकी राय क्या है, कि ये किस ग्रुप से हैं या किस तरफ झुकाव रखते हैं, या चले अगर नहीं भी रखते तो हुकूमत को ये जरूर लगता है कि वो ये दोनों जजेस जो हैं उनके जजेस हैं, उनकी तरफ हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उमर अता बंदयाल साहब के हाथ पांव बांध दिए, और वो 3 जजेस जिन्होंने फैसला करना है उसमें 2 जजेस की जो मेजोरिटी है, तो वो मेजोरिटी जो है वो अब हुकूमत ने अपनी करा ली है। और अब हुकूमत को लगता है कि अब तो बेंच बनेगा सिर्फ हमारी मर्जी का, उसमें कोई भी अब मामला हम ले जाएं, काजी फाइसा की मर्जी शामिल होगी और जाहिर है वो बेंच बनाएंगे। अब इसमें यह नहीं कहा गया कि अगर 3 जजेस में जो है वो जो 3 जजेस हैं वो उसमें से 2 अगर एक फैसला कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस का कोई वीटो करने का इख्तियार है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। तो सबसे खतरनाक जो चीज शामिल की गई है वो ये कि एक तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इररिलेवेंट कर दिया है, और 2 जजेस जो हैं वो अगर अपने शामिल हो जाएं तो उनकी राय भारी हो जाएगी, और जाहिर है कि वो जो भी बेंच वो चाहेंगे वो बेंच बनता रहेगा। और जो है वो अब इसमें एक और मसला ये है कि बेंच में जो शामिल जजेस हैं, जज को कैसे शामिल किया जाएगा? मसलन तीनों की राय मुख्तलिफ हो सकती है। उमर अता बंदयाल साहब 5 मुख्तलिफ जज बताएंगे, काजी फाइज साहब 5 मुख्तलिफ जज बता सकते हैं, तीसरे जज 5 मुख्तलिफ जज बना सकते हैं। तो अब इसमें यह लकूना या कमजोरी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इस पर बहस नहीं हुई, इस पर मुशावरत नहीं हुई, इस पर पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई। तो ये बस जो है वो सुबह आइडिया, कल मंसूर अली शाह साहब ने आइडिया दिया, आज सुबह उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया, और दोपहर में मुसव्वदा तैयार हुआ और शाम को जो है वो कानून साजी हो गई। तो ये तो इस तरह से तो कानून साजी हुई है, लेकिन ये कानून साजी नहीं हो सकती थी। क्यों? ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। लेकिन पहले ये देख लें कि इसमें साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो आज खुद नोटिस के हवाले से भी कहा गया है कि आज खुद नोटिस भी अब चीफ जस्टिस खुद नहीं ले सकेंगे, और उसके लिए भी ऐसे ही 3 रुकनी जो कमेटी है वो बनेगी, और वो 3 टॉप मोस्ट जो सीनियर जो होंगे जजेस उन पर मुश्तमिल होगी। और फिर इसमें जो एक और पॉइंट डाला गया वो ये है कि ये अपील जो है आज खुद नोटिस अगर लिया जाएगा तो उस आज खुद नोटिस के खिलाफ 30 दिन में अपील दायर की जा सकती है, और उसको 14 दिन के अंदर फिक्स करना होगा। यानी पहले आज खुद नोटिस के मामले पर अपील का हक नहीं था,
اور اب رائٹ آف اپیل دے دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اپنا وکیل بھی چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ اپیل میں جاتے ہیں تو پہلے آپ اپیل میں جاتے ہوئے وکیل چینج کرنے کا اختیار نہیں تھا، لیکن اب آپ نیا وکیل کر کے جا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا وکیل کیس ہار گیا ہے، اس نے کمزور دلائل دیے ہیں، تو اب آپ نیا وکیل کر سکتے ہیں، بڑا وکیل کر سکتے ہیں. تو یہ واردات ڈالی گئی ہے. اچھا، اب اس میں اگر آپ دیکھ لیں، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں آئین کا آرٹیکل 191. اب آئین کا آرٹیکل 191 کہتا ہے کہ دستور اور قانون کے تابع عدالت عظمیٰ عدالت کے معمول اور طریقہ کار کو منضبط کرنے کے لیے قواعد وضع کر سکے گی. مطلب یہ کہ عدالت عظمیٰ آئین و قانون میں رہتے ہوئے عدالت عظمیٰ اپنے امور جو ہیں وہ خود جو ہے وہ اس کو وضع کر سکے گی کہ اپنے امور کو کیسے چلانا ہے. اس کے لیے قواعد و ضوابط خود بنا سکے گی. بینچ کیسے تشکیل دینا ہے، اس کا کوئی طریقہ کار وضع ہو جائے گا. بینچ چیف جسٹس نہیں تشکیل دے سکتے، کوئی اور طریقہ کرنا ہے تو وہ بھی سپریم کورٹ وضع کر سکتی ہے. اچھا، تو یعنی اس میں اس آرٹیکل 191 میں کہا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ خود وضع کرے گی، اور اسی آرٹیکل 191 191 کے تحت ہی یہ قانون سازی کی گئی ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسی قانون سازی کرنی ہے کہ جس میں عدالت عظمیٰ سے اختیار چھین لینا ہے اپنے قواعد و ضوابط مرتب کرنے کا، تو اس کے لیے پھر آپ کو آئین میں ترمیم لانا پڑے گی، اور آئین کا یہ آرٹیکل 191 جو ہے اس کو آئین سے اڑانا پڑے گا، حذف کرنا پڑے گا یا ترمیم کرنی پڑے گی. یعنی سپریم کورٹ سے یہ اختیار چھیننا پڑے گا کہ سپریم کورٹ اپنے قواعد خود وضع کرے. اور جب آپ نے یہ اختیار چھیننا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو 2/3 اکثریت کے ساتھ آئینی ترمیم لانا پڑے گی. آئینی ترمیم ایسے نہیں ہو سکتی جو سادہ اکثریت کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے. تو ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے، یہ جو آرٹیکل 191 ہے، یہ اس کو تبدیل کریں گے تو یہ قانون سازی ہو سکتی ہے کہ جو آج کی گئی ہے، ورنہ اس آرٹیکل کے ہوتے ہوئے قانون سازی کی اس قانون سازی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر عدالت میں چلا جائے گا معاملہ تو یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن اس میں باریک بات یہ ہے کہ چونکہ اب یہ حکومت نے قانون سازی کر دی ہے تو اگین ججز کے درمیان ایک بحث ہوگی کہ اس معاملے کو سننے کے لیے کہ یہ قانون سازی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کے لیے جو بینچ بنے گا وہ بینچ کون بنائے گا؟ کیا وہ چیف جسٹس بنائیں گے یا وہ 3 ججز مل کے بنائیں گے؟ اگر 3 ججز مل کے بناتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اس قانون کو درست مان لیا، اور اگر صرف چیف جسٹس بناتے ہیں تو پھر باقی ججز اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی یہ قانون سازی کے ہوتے ہوئے آپ نے یہ کیسے کر لیا، تو کیا پھر اس پہ فل کورٹ بنایا جائے گا؟ تو بہرحال بہت سارے ایسے نقطے ہیں جو ابھی ہمارے سامنے واضح نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہ قانون سازی یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئین جو کام آج کیا ہے حکومت نے، یہ کام کرنے کے لیے آئینی ترمیم چاہیے تھی، آئینی ترمیم نہیں کی گئی. لیکن حکومت کا پرپس پھر بھی صرف ہو رہا ہے. کیسے؟ حکومت چاہتی ہے اتنی بحث ہو جائے، اتنا شور شرابہ ہو جائے، اتنا رولا پڑ جائے، اتنا گند پڑ جائے کہ سب کچھ جو ہے وہ گڈمڈ سا محسوس ہونے لگے، اور اس گڈمڈ ہوئے صورتحال میں ہم جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں، اور ایک ادارے کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر ایک تقسیم ہو جائے، ججز مختلف باتیں کرنے لگ پڑیں، اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے اور ہم اس کا سیاسی طور پر فائدہ اٹھائیں. یہ حکومت کا منصوبہ ہے، یہ حکومت کی پلاننگ ہے، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب دکھائی دیتے ہیں. کیونکہ سپریم کورٹ کے جج میں کل منصور علی شاہ صاحب کا مثلا نکبو آیا تفصیلی فیصلہ، اور وہ 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے 16 گھنٹے بھی نہیں چل سکا، کیونکہ آج صبح جب 11:30 بجے کورٹ لگی تو وہ بالکل جو ہے وہ اس کا اثر زائل ہو گیا. کیونکہ جمال خان مندوسقیل صاحب نے جو جملہ کہا، اور عمر تا بندیال صاحب نے بھی 5 رکنی بینچ نے کیس کو سنا، اور اس کو کوئی ہیٹ پے نہیں کی کہ جی آپ کو کہ ہمیں جو ہے وہ یہ فل کورٹ چاہیے یا یہ 4 دن کا فیصلہ تھا، تو وہ تو دب گیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ حکومت نے یہ واردات ڈال دی ہے کہ جس میں انہوں نے جو ہے وہ قانون سازی کے لیے راتوں رات افراتفری میں انہوں نے جناب دن دہاڑے ایک دن مسودہ تیار کیا، اور یہ جا وہ جا، یہ سارا کچھ انہوں نے جو ہے وہ کر دیا. تو اب آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ چیزیں اور کمپلیکیٹڈ ہونے جا رہی ہیں، مسائل اور گھمبیر ہونے جا رہے ہیں. اب کل صبح 11:30 بجے عدالت لگی ہوئی ہے، اور کل صبح جب 11:30 بجے یہ بات تو طے ہے، ظاہر ہے ڈیسائیڈڈ ہے
کہ یہ جو بینچ سن رہا ہے، کیس سن رہا ہے، اس پر اس فیصلے کا اطلاق، اس قانون سازی کا اطلاق اگر ہوگا بھی تو اس کے اوپر نہیں ہوگا، یا جو پہلے از خود نوٹس لیا گیا تھا اس کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا. لیکن یہ اس کیس پر اثر انداز بہرحال ہوگا. کیونکہ یہ درخواست جو سن رہے ہیں 5 رکنی بینچ، اس کا فیصلہ آئے گا. اس کا فیصلہ جب آئے گا تو یہ اس کی اپیل میں جائیں گے. جب اس کی اپیل میں جائیں گے تو اپیل سننے کے لیے بینچ بنے گا. جب اس کے لیے بینچ بنے گا تو سوال یہ ہے کہ وہ سیم بینچ بنے گا کہ وہ ایک نیا بینچ بن سکتا ہے. تو اگین یہ ڈیبیٹ وہاں پر پھر پیدا ہو جائے گی، اور ججز کہیں گے کہ جناب ایک چیف جسٹس خود سے بینچ نہیں بنا سکتے. اب دیکھتے ہیں اس قانون سازی کو سپریم کورٹ کیسے رسپونڈ کرتی ہے، کیونکہ آج جو قانون بن رہا ہے اس پر آج میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے بات کر رہا تھا آج، تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو شامل کرنے کے لیے اور اپنے ججز کو شامل کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ بنایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں تو دیکھیں نا جو نیا چیف جسٹس آئے گا قاضی فائز صاحب، ان کی پاورز بھی تو کرٹیل ہو رہی ہیں، وہ بھی تو خود بینچ نہیں بنا سکیں گے. لیکن اس حکومت سے کیا بعید ہے کہ جب جج آ جائیں تو اس کو دوبارہ ختم کر دیں، اور یعنی جب قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بن جائیں اس کو دوبارہ ختم کر دیں اور دوبارہ وہی پاورز چیف جسٹس کو دوبارہ دے دیں. اس حکومت سے کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے، کوئی پوچھ تھوڑی سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا. ان کے پاس تو آپ جانتے ہیں آئین و قانون اور یعنی کوئی ایک ہوتا ہے نارمز ہوتے ہیں، کوئی کلچر ہوتا ہے، وہ تو ہے نہیں. انہوں نے بس دلیل دے دینی ہوتی ہے. اب کوئی سر پیٹے، روئے، دیوار میں سر مارے، کیا فرق پڑتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس قانون سازی کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.